حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، بیوی حاملہ تھی، کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ، میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں، کتنی بہاریں آئیں، کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر صبح بھی بدلی، پھر فروخ نہ آیا۔ سال، 2، 3، 4، 5، 10، 20، 25، 27، 29، 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزاری، فروخ لوٹ کر نہ آیا، 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، بڑا گندا شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار، اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اب یہ پریشان ہیں کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، وہ مر گئی یا زندہ ہے، کیا ہوا کیا بنا، گھر وہی کے بدلا۔ انہی پریشانیوں میں غلطان پہچان گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہاں، گھر تو وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز اور ہتھیاروں کی آواز، بیٹا بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن تجھے شرم نہیں آئی، بڑھاپے میں بھی مسلمان کے گھر بن اجازت داخل ہوئے ہو۔ ایک دم جھڑکا دیا، جھنجھوڑا۔ وہ ڈر سے گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا ہے، کوئی اور اس میں آ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اور غصہ چڑھا، کہنے لگا اچھا ایک غلطی کی اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہی سزا تجویز کرے گا۔ اب یہ چڑھ رہے ہیں اور وہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سپروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف، وہ بیٹے کی پشت بیوی کی طرف۔ تو جب اس کے اوپر سے نظر پڑی تو 30 سال کے دریچے کھل گئے، بڑھاپے کی جڑیوں میں سے فروخ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربیہ، اے ربیہ تو کیا کر رہا ہے؟ اور ربیہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ میری ماں کو کیا ہو گیا؟ دیکھا تو اوپر کھڑکی میں کھڑی ہوئی ہے، اے ربیہ کیا ہوا ماں، کون ہے؟ پتہ نہیں، اے ظالم باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی، اس کی رات دن میں ڈل گئی، بال جس کے چاندنی بن گئے، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیہ تو پھاؤں پر پڑ گئے، معافی نامے ہو رہے ہیں، رات اسی طرح کارگزاری میں گزر گئی، فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو پہلی اذان سے چلا جاتا ہے۔ یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی، روز اطہار مسجد سے باہر ہوتا تھا، آ کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا، ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے۔ ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔
حدیث پاک کا درس ہو رہا تھا. جب فارغ ہوئے تو برابر والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں؟ کہنے لگے بیٹا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں. کہا یہ ربیہ ہیں، مالک کے استاد ہیں، سفیان ثوری کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد. وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگے بیٹا تو نے تو سب کچھ بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ باپ، اس کا باپ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا. ان مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے. فروخ جیسے پھر کھڑے ہوں اور گھروں کو قربان کریں، اپنے جذبات پہ پتھر رکھیں اور کہیں کہ اچھا زندہ رہے تو ٹھیک، نہیں تو قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی. یہ ساری زندگی کا سودا ہے. اس لیے سال مانگنا کون سی بڑی بات ہے، 7 مہینے 4 مہینے مانگنا کون سی بڑی بات ہے. پر اب ہم نے سیکھا نہیں ہے. سیکھنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں. یہ دین کی محنت ہے، اس کو سیکھیں، سیکھ کر اس کو مرتے دم تک کریں، زندگی کا مقصد بنائیں. دین اور دین کی محنت یہ اب ہمارے ذمے میں ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ مبارک محنت پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، بے دینی اور بے دینی کی محنت ختم ہو جائے، دین اور دین کی محنت پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبدالحکیم اسحاق.